دوستوں ساتھیو السلام علیکم۔ میں اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آٹوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی حکومت کو بظاہر شامات اور چوپو گنے اور عبدالقادر پٹیل کی اہم پریس کانفرنس اور کچھ انکشافات، پی ٹی آئی کا ایک رہنما ملک سے فرار، چرچا ہے ایک اور ویڈیو لیک کا، پرویز الہی کے بارے میں کیا پیش رفت ہے، ایک اور اہم گرفتاری اور جہانگیر ترین صاحب کی ایکٹیویٹیز اور ایک اور پارٹی کا قیام۔ تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں پارٹی کا قیام۔ پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے کاربن یہ سربراہ تھے راؤ یاسر۔ انہوں نے پی ٹی آئی حقیقی کا انہوں نے اس کے قیام کا اعلان کر دیا ہے اور تمام نوجوانوں کو اور دعوت دی ہے انہوں نے کہ آپ آئیں اور پی ٹی اے کو جوائن کریں اور حقیقی جدوجہد کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو خیر کیونکہ پی ٹی اے جس ڈگر پر چلی ہوئی تھی اور چلی ہوئی ہے تو وہ الطاف حسین کا ورژن ہی تھا، اور جب الطاف حسین کا ڈاؤن فال ہوا تو اس وقت بھی ایم کیو ایم حقیقی بنی۔ اسی طرح پی ٹی آئی حقیقی کا بھی قیام ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا طرز سیاست بھی الطاف حسین جیسا ہی ہے، مگر یہ کہ الطاف حسین سے زیادہ وہ لیتل ہے ان کا طرز سیاست۔ تو اسی ضمن میں ایک گرفتاری ہوئی جو 9 مئی کو واقعات ہوئے۔ تو جناح ہاؤس چلایا گیا، پنجاب کے سابق آئی جی میجر ریٹائرڈ ضیاء الحسن صاحب کے بیٹے جناب رضوان ضیاء، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ختیجہ شاہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا آصف جنجوعہ صاحب کی۔ تو اتنی اگر بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں تو عمران خان نیازی کا کون سپیئر کرے گا، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ پرویز الہی کے بارے میں بھی کیونکہ وہ بھی اس وقت مفرور ہے اور ظہور پیلس کے اندر ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں، جو ان کی جیو فینسنگ کے ذریعے جو لوکیشن ہے، تو مگر چونکہ وہ ٹیلی فون کی لوکیشن ہوتی ہے تو حکومت اس وقت جو ہے نا ان کو زیادہ خوف زدہ کرنے کے چکر میں ہے۔ ظہور الہی کے ارد گرد کا علاقہ انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے، پولیس کی نفری ادھر تعین ہے، ہر آنے جانے والے کو وہ چیک کر رہے ہیں کہ پرویز الہی وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ تو یہ خیر جو مفرور ملزم ہوتا ہے وہ کب تک چھپا رہتا ہے، تو کتنی دیر تک وہ خود ساختہ قید کا شکار رہ سکتا ہے، یہ بہت زیادہ لمبا عرصہ پرویز الہی جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکتے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے بولا کہ کسی کو گرفتار کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑا چیلنج نہیں، صرف ایک مخبری کی مار ہوتی ہے اور بندہ جو ہے نا گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا ختیجہ شاہ کے بارے میں بھی ایسے وہ بھی چھپی ہوئی تھی کافی دنوں سے۔ تو ان کے شوہر نے ہی جو سنا ہے مارکیٹ میں جو خبر زیر گردش رہ کے ان کے شوہر نے ان کی مخبری کی کہ یہ جہانگیر ترین کے گھر میں چھپی ہوئی ہیں، تو خیر ان کی غیر گرفتاری ہو گئی۔ تو ویڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ جناب پی ٹی آئی کے رہنما افتخار درانی صاحب کی، کس کے ساتھ پی ٹی آئی کی ٹویٹر جو لیڈ کو جو ہینڈل کرتی ہے خاتون، ڈپٹی ٹویٹر لیڈ ہینڈل، تو اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ ان کی جو ہے نا مبینہ طور پر ویڈیو ہے۔ پی ٹی آئی اس کے اندر مختلف نقطہ نظر رکھتی ہے، تو جبکہ افتخار درانی صاحب کا اس بارے میں کوئی بھی جو ہے نا ان کا اپنا ذاتی بیان نہیں آیا کہ یہ ویڈیو کے اندر کیا حقیقت ہے کیا افسانہ ہے۔ تو جب تک اس ویڈیو کے اندر موجود کردار اس کی تردید نہ کر دیں تو تب تک جو ہے نا یہ ادھر ادھر سے جتنی بھی تردیدیں آئیں گی ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رہتی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے حکومت کو کس ضمن میں مات دی؟ تو حکومت نے 19 مئی کو آڈیو لیکس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ تو 2 ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے، ایک قاضی فائز عیسی صاحب سے، انہوں نے سماعت بھی کی، سماعت کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ سمن جاری کیے ان کو جو اس کے اندر کلپریٹ تھے
جن کی آڈیوز کے بارے میں تحقیق ہونی تھی، جناب چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کی ساسو ماں اور ثاقب نثار کا بیٹا اور باقی اور بھی دیگر اس کے اندر تحقیقات ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کمیشن کے خلاف جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کی بھی درخواست تھی، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو ہیں بار کے صدر ہیں جناب عابد زبیری صاحب، چونکہ ان کی بھی ایک ویڈیو تھی تو وہ بھی گئے۔ خیر یہ بینچ تشکیل ہوا 5 رکنی بینچ، اس کا ذکر میں کل کے ویلاگ میں کر چکا ہوں، اور یہ بھی اندیا دے چکا ہوں کہ یہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تو 22 کو اس کمیشن نے ایک حکم جاری کیا تھا ان سب کی طلبی کا، تو سپریم کورٹ نے نہ صرف جو ہے نا یہ کمیشن کو اس کو معطل کر دیا، تو اسٹے دے دیا اس کے اوپر، بلکہ جو ہے نا ان کا حکم نامہ بھی انہوں نے معطل کر دیا، جو طلبی کا حکم نامہ تھا جس کے اندر ڈائریکٹ جو ہے نا وہ انٹرسٹ انوالو تھے جناب چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے، مگر یہ کہ انہوں نے گھول کر پی ہوئی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں۔ مصوب فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر عدلیہ کی جو ہے نا عدلیہ کے معاملات کے اندر یہ مداخلت ہے، اور چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کمیشن کو تشکیل دے، اور حکومت جو ہے نا سپریم کورٹ کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تفریق جناب آپ نے خود پیدا کی ہوئی ہے عمران خان نیازی کے دور حکومت میں بھی، جب قاضی فائز صاحب کو آپ نے مقدمہ سے علیحدہ کیا، باقی منظور نظر جو ہے نا آپ اپنے بینچ بناتے ہیں، تو تفریق تو واضح ہے۔ آپ جب بینچ تشکیل دیتے ہیں تو فیصلہ جو ہے نا ایک عام فہم رکھنے والا بندہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تو دوسرا یہ جو ہے نا یہ انکوائری کمیشن جو ہے انکوائری ایکٹ پارلیمنٹ کا، یہ اس کے تحت یہ بنا ہے انکوائری کمیشن، تو اس کے اندر تو آپ سے پوچھنا کوئی میں نہیں رکھتا، تو آپ پتہ نہیں کیوں بیچ میں جو ہے نا یہ ٹانگیں اڑا رہے ہیں۔ بہرحال خیر دیکھتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس بھی بہت سی آپشن ہے۔ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر بنائے گی؟ چیف جسٹس صاحب عمر طاہر بندیال صاحب آخر کب تک جو ہے نا خود کو بچائیں گے، ساسو ماں کو بچائیں گے؟ حکومت اس کے اوپر جے آئی ٹی بھی تشکیل دے سکتی ہے، ایف آئی اے کو بھی یہ انویسٹیگیشن سپرد کر سکتی ہے، جو ہے نا ایم آئی کو بھی کر سکتی ہے، کسی بھی جو ہے نا سیکیورٹی ایجنسی کو وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ان آڈیو لیکس کے اوپر جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن کریں۔ تو جب وہ بلائیں گے تو ان کے بلانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ پھر آپ کا کوئی بحث نہیں چلے گا، آپ بے بس ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے نا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو پی ٹی اے کے اندر جو شکست اور ریخت جو جاری ہے، تو بہت ہی شدید ہے اس کی یہ، کیونکہ روز یہ خبریں آ رہی ہیں اور متعدد جو ہے نا پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں۔ تقریباً اس وقت جو اگر رفلی ہم کاؤنٹ کریں تو 50 کے قریب، بلکہ 50 سے بھی زیادہ، 60 کے قریب جو ہے نا پی ٹی اے کے رہنما پی ٹی اے سے کو خیر بات جو ہے نا وہ کہہ چکے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی جنہوں نے خیر بات کیا اس کے اندر عمران خان نیازی کا کے گھر میں پلنے والا سیف اللہ نیازی، جو کہ عمران خان نیازی کے فائنینشیل افیئرس کو بھی ڈیل کرتا تھا، اور عمران خان نیازی کا آپ یہ سمجھ لیں کہ یار غار تھا عمران خان نیازی کی، وہ چیزیں جانتا ہے جو کہ دوسرا شاید نہ جانتا ہو۔ تو بیٹا بھی عمران خان نیازی اس کو منہ بولا کہتے تھے، سینیٹر بھی ہیں وہ، تو انہوں نے پی ٹی اے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ فردوس عاشق مان، ابرار الحق، جو جس نے یہ امراض پونا کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مذاق اڑایا تھا، اور عمران خان نیازی نے بھی پچھلے دنوں بڑا محظوظ کیا۔ تو خیر عمران خان نیازی نے ان کو کبھی بھی سیاسی رہنما نہیں مانا، بلکہ اسی تقریب کے اندر جب وہ یہ مذاق اڑا رہا تھا اس کو گوئیے کے طور پر متعارف کرایا، پی ٹی اے کے رہنما کے طور پر نہیں۔ وہ اس لیے کہہ رہے کہ جب تک تم الیکشن جیت کر نہیں آتے میں تمہیں جو ہے نا ایک گوئیا ہی کہوں گا۔ تو فردوس عاشق مان بھی پی ٹی اے کو جو ہے نا خیر بات کہہ چکی ہیں، مراد راس، اور اس کے علاوہ خرم شہزاد، اور اس کے علاوہ علی حیدر زیدی، کئی نام ہیں۔ تو جتنے بھی نام لیں وہ کم ہے، پی ٹی اے کو چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تاش کا محل ہے جو کہ یہ پاش پاش ہو رہا ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے۔ جس طرح یہ بنایا گیا تھا اسی طرح یہ بکھر رہا ہے۔ تو عبد القادر پٹیل کی جو ہے نا وہ انکشافات کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں اور چوپو گنے اس کی طرف آتا ہوں۔ عمران خان نیازی نے جو یہ بیج بویا تھا، تو
اپنے آپ کو تنہائی کا، تو یہ تنہائی ان کا جو ہے نا یہ دن بدن ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ عمران خان نیازی جو ہے نا کم ہولے ہو گئے ہیں۔ ان کی ATC کے اندر ان کی یہ پیشی تھی کل، تو انہوں نے ضمانتی مچلکے دینے تھے جلا ہاؤس کو جلانے کے حوالے سے، جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور عسکری ٹاور کے اوپر جو حملے کے اندر یہ نامزدہ عمران خان نیازی ہے۔ تو انہوں نے مچلکے دال کرانے کے لیے ان کو کوئی بندہ نہیں ملا، کہ جو بندہ ایک قافلوں کے ساتھ جو ہے نا یہ جاتا تھا عدالتوں کے اندر، اور ایون کہ ان کے اوپر انویسٹر جو ہے نا یہ بہت بیٹھے ہوئے تھے۔ ریحام خان کے ساتھ جو طلاق تھی وہ بھی انویسٹر نے سیٹل کرائی، عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سیٹلمنٹ ہوئی۔ تو وہ ضمانت کے لیے لے کر گئے اپنے خاک گروپ کو، ان کا ذاتی ملازم، ان کا سویپر شروز، وہ گیا عدالت کے اندر۔ اس نے بولا کہ میرے پاس تو کوئی جائیداد وغیرہ تو نہیں ہے، میں 1-1 لاکھ کے میں کیش جمع کروا دیتا ہوں، میں مچلکے دیتا ہوں۔ تو اس نے ATC نے، جج صاحب نے اختصار کیا کہ کیا آپ عمران خان نیازی کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو اگر عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں تو وہ نہیں لے کر آئیں گے؟ وہ چپ رہا۔ تو عدالت نے وہ جو ہے نا مچلکے مسترد کر دیے۔ تو عمران خان نیازی کی اب اتنی اوقات نہیں رہی کہ کوئی بندہ جو ہے نا ان کی آ کر 1 لاکھ کی ضمانت دے سکے۔ تو حالانکہ 1 لاکھ جو ہے نا یہ ایک ضامن جو ہے نا یہ لے کر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ PTI کے اتنے جو ہے نا وہ بندے جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں۔ ہاں، ایک اور PTI سے رہنما ان کا میرا خیال ہے راجہ شکیل الزمان شاید ان کا نام ہے، جن کے ڈالے سے لگ کر جو ہے نا وہ ضلع شاہ کی موت ہوئی، اس کی ہلاکت ہوئی، وہ بھی PTI کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ وعدہ معاف گواہ بھی بنے گا، اس نے پریس کانفرنس میں بھی بولا کہ میں نے یہ PTI کے رہنما کو، قیادت کو بتا دیا تھا کہ ضلع شاہ جو ہے نا کس طرح فوت ہوا، مگر یہ کہ انہوں نے چھپایا، یہ ان کی مرضی۔ تو خیر، عمران خان نیازی کو یہی پیغام ہے کہ ہور چھپو، کہ آپ دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، اب ہم آپ کا اڑاتے ہیں کہ آپ ہور چھپو۔ تو عبدالقادر جو کہ وزیر صحت بھی ہیں، انہوں نے بہت ہی انکشافات کیے ہیں۔ انکشافات کرنے کی جو بیس ان کی بنی، عمران خان نیازی کی میڈیکل رپورٹ تھی، ان کے یورین کے سیمپل تھے، تو جو آئے، اور باقی جو اس وقت کمپلیٹ رپورٹ نہیں، تو اس کے اندر جو 3 مین چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کی۔ PTI نے اس رپورٹ کو سرے سے یکسر مسترد کر دیا، انہوں نے بولا کہ ہم اس کو جو ہے نا یہ قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ تو بھائی چارہ جوئی کریں، کس نے آپ کو روکا؟ آپ بڑھ کے مارتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو عبدالقادر پٹیل صاحب نے فرمایا، رپورٹ کے مطابق عمران خان کے جو یورین رپورٹ ہے اس کے مطابق کوکین اور شراب کے کثرت کے استعمال کے جو ہے نا اس کے اشارے ملتے ہیں۔ اور عمران خان نیازی نے جو 6-7 مہینے جو پلستر چڑھا کر رکھا ہوا تھا فریکچر کا بہانہ کر کے، تو فریکچر وغیرہ بھی ان کا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ایکس ریز وغیرہ میں کوئی اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آئی جو پیمز اسپتال نے کیا تھا، کیونکہ ان کی سارے میڈیکل پیمز میں ہوئے تھے۔ پھر اس کے اندر ایک اور اس کے اندر جو انکشاف ہوا ہے، اور جس کا اندازہ ہمیں بھی تھا، ہر بندہ اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، کہ عمران خان نیازی جو ہے نا سخت ذہنی توازن نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اور ذہنی توازن ان کا مشکوک ہے، کیونکہ جس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، ابھی ایک بات کر رہے ہیں، کل دوسری بات کر دیں گے، ایک بات کو دوسری بات کی جو ہے نا ایک ہی سٹیٹمنٹ کے اندر وہ تردید ہوتی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ اور ایون کہ اتنے یہی ان کی جو ہے ذہنی حالت مشکوک ہے، یہی ان کی بے حسی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ان کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے انکشافات ہیں جو ہوئے ہیں، تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جہانگیر ترین بھی جو ہے نا یہ بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور 71 جو ہے نا رہنما انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی PTI کے، تو جو انہوں نے اپنی نیت اور ارادہ ظاہر کیا، اور جو خبریں زیر گردش ہیں وہ ایک نئی پارٹی کی تشکیل دیں گے، اور پارٹی کا کیا نام ہوتا ہے یہ آنے والے چند دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا، کیا وہ بھی کنگ پارٹی ہوتی ہے یا ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آتی ہے۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔